الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ چند ہلاکت یافتہ قومیں قرآن مجید کی نظر میں، اس عنوان کے تحت مختلف ایپیسوڈز میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے سب سے پہلے قوم نوح کے حالات کا ذکر کیا، اور پھر قوم عاد کا ذکر کیا، اور اس کے بعد قوم سمود کا۔ آج ہم گفتگو کریں گے قوم لوط کی ہلاکت کا۔ ذرا تیزی کے ساتھ ادوار کا جائزہ لے لیا جائے۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ 3500 قبل مسیح۔ پوری قوم کو پانی میں غرق کر دیا گیا۔ کشتی والے بچا لیے گئے لوگ کشتی والے زمین کے جانشین بنائے گئے، اور پھر 500 سال بعد ایک اور قوم دنیا میں مشہور ہوئی، انہی کی اولاد میں سے، کشتی والوں کی اولاد میں سے، جو قوم عاد کہلائی، جن کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام تھے۔ اس کی سرکشی کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے ہلاک کیا گیا باد سرسر سے، ٹھنڈی مغربی ہواؤں سے، اور حضرت ہود اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا گیا۔ پھر یہ لوگ ہجرت کر کے یمن سے چلے اور مدینے کے شمال میں آباد ہو گئے۔ یہ سمود کہلائے، یہ عاد ثانی کہلائے، اور ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کی ایک اونٹنی تھی جو معجزانہ طور پر ان کو دی گئی تھی۔ ان کا زمانہ تھا 2500 قبل مسیح کے لگ بھگ۔ 3500 قبل مسیح کا زمانہ حضرت نوح کا، 500 سال بعد 3000 قبل مسیح کا زمانہ قوم عاد کا، اور 2500 قبل مسیح کا زمانہ قوم سمود کا۔ اب اس کے بعد ایک چوتھی قوم آتی ہے 400 سال بعد، قوم لوط، 2100 قبل مسیح میں۔ سمود کا زمانہ 2500 قبل مسیح، ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ بھی 2100 قبل مسیح، اور حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہی تو ہیں۔ حضرت ابراہیم کی پر سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت لوط ہی تو تھے، اور ان کے ساتھ ہجرت انہوں نے کی۔ عراق سے چلے حضرت ابراہیم، حضرت لوط کو لے کر ترکی کی طرف گئے، ترکی سے فلسطین پہنچے، اور فلسطین سے پھر اردن پہنچے۔ اردن اور فلسطین کی زمین ہی پر حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے دعوتی ذمہ داریاں کیں۔ پھر آپ مصر گئے، اور مصر سے پھر فلسطین آئے، فلسطین سے مکہ آئے، مکے سے فلسطین آتے جاتے رہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ بھی 2100 قبل مسیح ہے، اور ان کے بھتیجے ہیں حضرت لوط علیہ السلام، 2100 قبل مسیح ان کا زمانہ ہے۔ اور یہ ایک ایسی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے جو بحر مردار کے جنوب میں آباد تھی۔ یہ 2 بستیاں تھیں، سدوم کی بستی اور عمورہ کی بستی۔ بحر مردار، بحر میت، جسے ڈیڈ سی کہتے ہیں، بحر میت بھی کہتے ہیں، بحر مردار بھی کہتے ہیں، چونکہ یہ ایک ایسی جھیل ہے جس میں پانی بہت ہی نمکین ہے، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ یہاں کوئی آدمی ڈوبتا نہیں، اور بہت ہی کھارا پانی ہے اس جھیل کا، بحر مردار۔ اس میں زندگی کے کوئی آثار نہیں پائے جاتے، اس میں کوئی مچھلی نہیں ہے۔ اور یہ فلسطین اور اردن کا علاقہ ہے۔ اس کے جنوبی حصے میں غزہ کی طرف اور مصر کی طرف 2 بستیاں آباد تھیں، اور مشرقی جانب موتا کا علاقہ ہے، کرک کا علاقہ ہے، اور مغربی جانب بیت المقدس کا علاقہ ہے۔ سدوم کی بستی، عمورہ کی بستی، یہاں حضرت لوط علیہ السلام مبعوث کیے گئے، قوم سمود کی ہلاکت کے 400 سال بعد۔ اس سے پہلے کہ ہم
حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر، حضرت لوط کی دعوت پر اور اسباب پر گفتگو کریں کہ اس قوم کو کیوں ہلاک کیا گیا، کیسے ہلاک کیا گیا۔ کچھ تھوڑا سا جائزہ پچھلی قوم سمود کا ہم لیتے ہیں۔ سمود کے بارے میں قرآن مجید کی سورۃ النمل کی آیت نمبر 50 اور 51 میں کہا گیا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ قوم سمود نے بھی سازش کی اور عظیم سازش کی، اور ہم نے بھی پھر اپنی چال چلی اور انہیں اس کا اندازہ نہیں تھا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ۔ پھر ذرا غور فرمائیے کہ ان کا کیا انجام ہوا۔ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةَ مَكْرِهِمْ، ان کے مکر کا کیا انجام ہوا، ان کی سازش کا کیا انجام ہوا۔ یہ قوم سمود جو مطالبہ کر رہی تھی اونٹنی کا، اور حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر شبخون مارنا چاہتی تھی، راتوں رات خفیہ طور پر ہلاک کرنا چاہتی تھی حضرت صالح ان کے گھر والوں کو، تو ان کی سازش کا، ان کے مکر کا کیا انجام ہوا۔ قرآن آپ سے اور مجھ سے مخاطب ہے، فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، ان کے مکر کا، ان کی سازش کا کیا انجام تھا۔ غور تو فرمائیے، تاریخ کو اس نگاہ سے دیکھیے، قصہ برائے قصہ نہیں ہے، قصہ برائے عبرت ہے کہ آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کے جرائم بالکل اسی طرح کے ہیں جو حضرت صالح کی قوم سمود کے تھے۔ اگر ان پر عذاب آیا تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آ سکتا اگر ہم بھی عینی وہی جرائم کا ارتکاب کریں۔ پھر قرآن مجید یہ کہتا ہے فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 65 کہتی ہے کہ جب انہوں نے بالآخر اونٹنی کو مار ڈالا، اللہ کی اونٹنی کو، ناقۃ اللہ کو مار ڈالا، تو پھر حضرت صالح نے فرمایا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، اپنے گھروں میں 3 دن کے لیے عیش کرو۔ تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام ذالک وعد غیر مکذوب، 3 دن کے بعد پھر تم پر عذاب نازل ہوگا۔ یہ ایک وعدہ ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکے گا۔ پیغمبر کی بات سچی ہوتی ہے، اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کبھی اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ انہیں 3 دن کی مہلت دی گئی، 3 دن کے بعد انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ سورۃ النمل کی آیت نمبر 53 کہتی ہے وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے اہل ایمان کو بچا لیا۔ اللہ فرماتا ہے اور وہ بہت ہی پرہیزگار تھے، وہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے تھے، اللہ کے غضب سے بچتے تھے، اللہ کی حرام کر دیا چیزوں سے بچتے تھے، منکرات سے بچتے تھے۔ یہ اللہ کا قاعدہ اور اصول ہے کہ وہ مجرموں کو ہلاک کرتا ہے اور نیک لوگوں کو بچا لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، وہی قاعدہ کہ عاد کی ہلاکت کے بعد سمود کو خلیفہ بنایا گیا تھا، سمود بھی ہلاک کر دیے گئے اور حضرت صالح علیہ السلام اور اہل ایمان کو بچا لیا گیا۔ اب دیکھیے، عاد تو آباد تھے جنوب میں، یمن میں، وادی احقاف میں، اور مدینے کے شمال میں سمود آباد تھے۔ اب سمود سے ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں، فلسطین کی طرف جا رہے ہیں، بحر مردار اور ڈیڈ سی کی طرف جا رہے ہیں۔
وہ علاقہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کا، جنہیں حضرت ابراہیم نے، ان کے چچا نے وہاں مبعوث کیا تھا، اور یہ اللہ کے نبی اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت و تبلیغ کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، حضرت لوط علیہ السلام۔ لیکن یہ ایک ایسی قوم تھی جو عورتوں میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی، مردوں میں دلچسپی رکھتی تھی۔ قوم لوط سے پہلے دنیا میں کسی علاقے کے اندر کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو بیویوں کے علاوہ مردوں کے ساتھ اس طرح کا قبیح اور برا کام کرتا ہو، یعنی اس قبیح کام کے وہ موجد تھے، سب سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا، ہوموسیکشوالٹی۔ تو صدوم کی بستی کے لوگ اس جرم کے مرتکب تھے، اسی لیے بدفعلی کو، مردوں کے ساتھ کام کرنے کو، شہوت رانی کو انگریزی زبان میں سوڈومی کہتے ہیں۔ صدوم کی بستی تھی، اسی لیے صدوم کے لفظ ہی سے ایک اور لفظ نکلا سوڈومی کا۔ آپ ذرا غور فرمائیے کہ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ افزائش نسل، لیکن مردوں کے ساتھ جنسی خواہشات کی تکمیل کے نتیجے میں افزائش نسل نہیں ہوتی۔ یہ ایک انتہائی قبیح فعل ہے، مکروہ فعل ہے، اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور اس زمانے کے لوگوں کو بھی قوم لوط کے اس گندے عمل سے محفوظ رکھے۔ اس قوم کے دیگر جرائم کیا تھے اور حضرت لوط کی دعوت کیا تھی، یہ ہم ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں گزارشات اپنی پیش کریں گے، اس وقت تک انتظار فرمائیے۔ Fridays provide. In Britain, we are facing one big problem, that are you Muslim or British? The space to talk. In India, back home, they ask, are you a Muslim first or Indian first? And we Muslims should know how to reply, how to turn the tables over. The place to knock. Why Trinity cannot be regarded in that sense, Father, Son and Holy Spirit? The opportunity to ask. But even if we agree that what the Christians say, that he was crucified, so if Jesus Christ, peace be upon him, died for 3 days, who controlled the world? That means even God died? The freedom to unmask. So there are various ways which we can prove the argument to be wrong. Let's meet Dr. Zakir. کل رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دے دیا ہے اس پر راضی رہو۔ جو رزاق ہے حسد نہ کرو، کسی سے جلو نہیں، اور اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے حرام چیزوں کو اپناؤ نہیں۔ جو پروردگار ہے تم اللہ تعالیٰ سے لوگوں ڈرو، اور رزق ڈھونڈنے میں کبھی حرام طریقے کو اختیار نہیں کرنا۔ جو پوری کرتا ہے حاجتیں، اور متقی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ شیخ ظفر الحسن مدنی ڈالیں گے روشنی حلال رزق کی طرف، کہ جتنی مشکلات متقی پر آئیں گی، ہم متقی کو ہر مشکل سے نکلنے کی راہ ہموار کر دیں گے۔ کیجئے صرف اسی اللہ کی عبادت جو نوازتا ہے بے حساب، رزق میں خیر و برکت کے اسباب۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام نے قوم لوط کی طرف اپنی دعوت پیش کرتے ہوئے کہا، انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 162 اور 163 میں فرمایا گیا، حضرت لوط نے کہا، انی لکم رسول امین، لوگو میں تم لوگوں کی طرف ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اس کے غضب سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے بچو، اس کے احکامات پر عمل کرو۔ فاتقوا اللہ واطیعونی، جس طرح تمام انبیاء یہ کہتے ہیں میں اپنے وقت کا رسول ہوں، میں اپنے وقت کا پیغمبر ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو، اللہ کی عبادت کرو، وہی ایک الہ ہے، وہی ایک خدا ہے، اسی کو معبود مان کر اس کی عبادت کرو، لیکن میں اس کا نمائندہ ہوں، میں اس کا رسول ہوں، میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو۔ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے، اور جب قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت لوط کے پاس کچھ مہمان آئے ہیں، انہوں نے سمجھا کہ یہ نئے لوگ ہیں، شاید کسی دوسری بستی سے آئے ہیں، انہوں نے سمجھا کہ یہ انسان ہیں، اور انہوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا، گھر کو گھیر لیا، اور حضرت لوط سے کہنے لگے یہ لڑکے ہمارے حوالے کر دیجئے، ہم ان کے ساتھ بدفعلی کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے حضرت لوط وہاں چند مسلمانوں کے ساتھ بہت ہی کم لوگ ایمان لے آئے تھے، وہ بے بس تھے، کمزور تھے، وہ تڑپ تڑپ گئے کہ کاش میرے پاس رکن شدید ہوتا، کاش میرے پاس طاقت ہوتی تو میں ان بدفعلی کرنے والوں سے نمٹ لیتا، بدکار لوگوں سے نمٹ لیتا۔ بڑی ہی درد مندی سے انہوں نے کہا، قرآن کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے، فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی الیس منکم رجل رشید، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا مت کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی رشید آدمی نہیں ہے؟ کیا تم میں کوئی شریف آدمی نہیں ہے؟ کیا مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے؟ یہ مہمان ہیں، باہر سے آئے ہیں، اور مہمانوں کی خاطر کرو، عزت کرو، اکرام کرو، کھلاؤ پلاؤ، اچھی گفتگو کرو، انہیں ٹھکانہ فراہم کرو، تم ان کے ساتھ بدفعلی کرنا چاہتے ہو؟ میں کمزور ہوں۔ اب وہ تڑپ تڑپ گئے، پریشان ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی منصوبہ بندی تھی، اب ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹوٹنے والا تھا۔ دیکھیے اس قوم کے کئی جرم تھے، ایک نہیں۔ نمبر 1، پہلا جرم یہ تھا کہ وہ سارے پیغمبروں کا انکار کرتے تھے۔ سورہ شعراء میں ہے، کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے تمام پیغمبروں کو جھٹلایا، ان کی تمام تعلیمات کو جھٹلایا۔ صرف ایک کی بات نہیں تھی، حضرت لوط کو بھی، حضرت ابراہیم کو بھی، اور اس سے پہلے حضرت صالح کی تعلیمات کو، حضرت ہود کی تعلیمات کو، حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات کو، سارے رسولوں کا انکار کیا۔ وہ منکرین رسالت تھے، اور قوم لوط نے تمام تنبیہات سے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ جب دیکھا کہ یہ قوم اکثریت میں ہے اور حضرت لوط علیہ السلام کے ماننے والوں کی تعداد بہت کم ہے، بے بسی کے عالم میں حضرت لوط علیہ السلام نے فریاد کی، اللہ سے دعا کی، فرمایا رب انصرنی علی القوم المفسدین، یہ ایک مفسد قوم ہے، اس قوم کے مقابلے میں
انصرنی انصرنی، میری مدد فرما میری مدد فرما۔ اور یہ ایک مجرم قوم تھی۔ قرآن ان کو فاسقین بھی کہتا ہے، قرآن ان کو مفسدین بھی کہتا ہے، اور قرآن ان کو مجرمین بھی کہتا ہے۔ دیکھیے 3 مختلف الفاظ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 58 میں کہا گیا، قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین۔ فرشتوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں اور ہم اب اس کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ وہی فرشتے جو حضرت ابراہیم کے پاس آئے تھے اور حضرت سارہ کے پاس آئے تھے اور بڑھاپے میں انہیں حضرت اسحاق کی خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ یہاں سے ہم اب جا رہے ہیں اردن، فلسطین سے ہمارا سفر ہے اردن کی جانب۔ وہی فرشتے جو بشارت دینے کے لیے آئے تھے، وہی فرشتے قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ چنانچہ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 29 میں کہا گیا، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اے قوم لوط کے لوگوں، تم لوگ راستوں میں بیٹھ کر ڈاگے ڈالتے ہو، قافلوں کو لوٹ لیتے ہو۔ اور پھر یہ قوم ایک ایسی حد سے گزری ہوئی قوم تھی کہ بھری محفل میں بدکاری کا ارتکاب کرتی تھی۔ یاد رکھیے مجرموں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک آدمی گناہ گار ہوتا ہے، چھپ کے گناہ کرتا ہے۔ ایک آدمی کمرے کا دروازہ لگا کر چھپ کر شراب پیتا ہے۔ دوسرا آدمی تمام گھر والوں کے سامنے، بیوی بچوں کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، دوستوں کے سامنے بیٹھ کر ڈرائنگ روم میں شراب پیتا ہے۔ وہ اس سے زیادہ بڑا مجرم ہوتا ہے۔ ایک آدمی گھر کے سامنے بیٹھ کر پورے محلے والوں کے سامنے پیتا ہے۔ ایک آدمی ٹیلی ویژن کیمراز کے سامنے بیٹھ کر پوری قوم کے سامنے بیٹھ کر کہتا ہے دیکھو یہ میں شراب پی رہا ہوں۔ تو چھپ چھپا کر گناہ کرنے والے سے یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ اس میں کچھ شرم ہے، کچھ حیا ہے، ایک نہ ایک دن وہ توبہ کر لے گا۔ لیکن جو قوم بھری مجلس میں بدکاری کا ارتکاب کرتی ہو، علل اعلان کرتی ہو، ڈنکے کی چوٹ پر کرتی ہو، اور اس میں شرم کا مادہ ہی ختم ہو گیا ہے، تو پھر کیا چیز باقی رہ جاتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اور اگر تم شرم ہی نہیں کرتے تو پھر جو چاہے کرو۔ یہی معاملہ قوم لوط کے ساتھ تھا۔ قرآن کہتا ہے سورۃ العنکبوت میں وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنْكَرَ، تم بھری مجلسوں میں منکر کا اور حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہو۔ اب ذرا ایک اور بات دیکھیے، سورہ اعراف، انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ اے قوم لوط کے لوگو، تم لوگ شہوت کے ساتھ مردوں کی طرف توجہ کرتے ہو، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر۔ عورتیں مردوں کے لیے بنائی گئی ہیں اور مرد عورتوں کے لیے بنائے گئے ہیں، لیکن اگر عورت عورت کے ساتھ بدفعلی کرنا شروع کر دے اور مرد مردوں کے ساتھ، تو پھر قرآن مجید کی زبان میں یہ ایک مسرف قوم ہے۔ بل انتم قوم مسرفون۔ دیکھیے یہاں مسرف کا جو لفظ ہے، اردو میں اسراف کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسراف ہم اس وقت کہتے ہیں جب ایک آدمی ضرورت سے زیادہ پیسہ کسی کام میں خرچ کرتا ہے، اس کو ہم اسراف کہتے ہیں۔ یہاں یہ لفظ بل انتم قوم مسرفون استعمال ہوا ہے جنسی اسراف کے لیے، یعنی بیوی ہے، حلال ہے، نکاح کر کے اس کے ساتھ آپ تعلق قائم کیجئے اور اس کے نتیجے میں آپ کی اولاد ہوگی۔ لیکن جو قوم عورتوں کو چھوڑ کر ناجائز طریقے سے اپنی جنسی شہوت کی تکمیل کرتی ہے،
وہ حد سے تجاوز کرتی ہے، اس لیے قرآن میں اس کو قوم مسرفون کہا گیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔